بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت سے لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ تو دیکھتے ہی پہچان گئے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نامور اداکار، صداکار، قلم کار، تجزیہ نگار، اس کے علاوہ بہت سی جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی. آج کل یہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، نگراں وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، استادوں کے استاد، میرے استاد، اور سب سے بڑھ کے ایک بہت ہی اچھے انسان جناب مرتضیٰ سولنگی. دیکھیں، آپ نے ہل ٹاکس کی بات کی. ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میری کھڑکی سے بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے. مارگلا کی ہلز. یہ مرگلا کی پہاڑی ہے. آپ نے میری وہ تمام خوبیاں گنوائی ہیں جن کے بارے میں مجھے خود یقین ہے کہ یہ میرے اندر موجود نہیں ہے. تو ان تمام خوبیوں کا بتانے کا آپ کا بہت شکریہ. فرمائیے. جوہری کو معلوم نہیں ہوتا سر کہ وہ کس قسم کے ہیرے کو تراش سکتا ہے، کس ہیرے کو کاٹ سکتا ہے، سونے کے کتنے پانسوں کو کتنے تولوں میں تبدیل کر سکتا ہے. تو اس لیے جو سنار کے ساتھ جونیئر سنار ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد میں کیا کیا کوالٹی. آپ ہزارے وال جو ہے نا وہ شاعری بہت کرتے ہیں. علاقہ ایسا ہے کہ رومانیت بہت زیادہ ہے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں، تو اس لیے بہت شکریہ سر. اور صاحب نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے سکھایا تھا کہ براڈ کاسٹنگ ٹیلی کاسٹنگ میں صاحب نہیں ہوتا، صاحب نہیں ہوتا. تو اس لیے میں مرتضیٰ سولنگی صاحب نہیں کہوں گا. مرتضیٰ سولنگی کہتے ہوئے یقیناً کوفت ہوگی، لیکن کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے تو سائیں آپ کا تمام جو ڈاڈھی مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا، آپ کے وقت کے لیے مشکور ہوں. یہ آج کل کے جو بچے بچیاں ہیں جو مرتضیٰ سولنگی کو دیکھتے ہیں وزیر اطلاعات اور یا سوشل میڈیا پہ کڑاکے نکالتا ہوا، یہ جانتے نہیں ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی سندھ کے کون سے وڈیرے کے ہاں پیدا ہوئے، کتنے کھجوروں کے باغ ہیں سندھ میں آپ کے، کتنے بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، سندھ کے کتنے بڑے جاگیردار ہیں آپ. میرے خاندان کے پاس ایک ایکڑ زمین بھی نہیں تھی. میرے والد مرحوم ایک بہت ہی درمیانے طبقے سے بھی نیچے، آپ سمجھ لیں کہ ہم غریب خاندان سے ہیں. تو ہماری کوئی دولت نہیں ہے خاندانی. تو میں تو کوئی سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا. اور سندھ میں کہاں پیدا ہوئے؟ یہ وسطی سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے پرانا، پڈیدن کے نام سے، جو کسی زمانے میں نواب شاہ ضلع میں ہوتا تھا، آج کل نوشہر و فیروز میں. کھجوریں ہوتی ہیں؟ کھجوریں میرے شہر میں تو نہیں ہوتی، لیکن میرے شہر سے قریب جو ضلع ہے خیرپور، وہاں پر بہت کھجوریں ہوتی ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ کا جو؟ جی، نفیسہ شاہ صاحبہ کا اور سائیں قائم علی شاہ صاحب کا جو منظور وسان کا جو علاقہ ہے، وہاں پر کھجوریں بہت ہوتی ہیں. کتنا عرصہ آپ سندھ میں رہے؟ ابتدائی تعلیم کہاں پہ حاصل کی آپ نے؟ ابتدائی تعلیم تو میرے اپنے شہر میں تھی، اور پرائمری بھی سیکنڈری بھی. لیکن انٹرمیڈیٹ کے لیے میں گورنمنٹ کالج نواب شاہ میں کیا، اور اس کے بعد پھر بڑا عرصہ 15 سال کراچی میں رہا ہوں، کوئی 18 سال میں اپنے چھوٹے شہر میں رہا ہوں، 15 سال امریکہ میں رہا ہوں، پچھلے 15 سال سے میں اسلام آباد میں. مرتضیٰ سولنگی کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ امریکہ میں ٹیکسی چلاتا تھا، یہاں اس کو وزیر بنا دیا. ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ثبوت دے دیں. آپ تو کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایران کا بادشاہ تھا، کوئی مجھے کہہ دے کہ میں بھارت کا وزیر اعظم تھا، کوئی مجھے کہہ دے کہ جی میں جرمنی میں الیکٹریشین تھا. کہنے کو تو ٹاک از چیپ، کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کرتے تھے امریکہ میں؟ کیا آپ کا؟ میری ڈگری ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں، وسکانسن اسٹیٹ سے. اور میں زندگی بھر میں نے محنت مزدوری کی ہے، اس میں کوئی شرم کی کوئی بات نہیں ہے.
تو اس ملک میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی سی بڑی بات کر دیں اور ثابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں. تو ایکٹنگ بھی سیکھی آپ نے امریکہ میں؟ اسٹیج؟ نہیں، میں نے کراچی میں اداکاری سیکھی. میرے استاد مرحوم جو کہ جس ادارے میں ابھی آپ بیٹھے ہیں اس کے بانیوں میں ہیں، بلکہ بانی تھے. نومبر 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کی آزمائشی نشریات لاہور سے شروع ہوئیں تو وہ شروع کرنے والے اسلام اظہر صاحب تھے. وہ میرے استاد تھے. ان کا تھیٹر گروپ تھا دستک. وہ میں نے اس میں اداکار بھی ہیں؟ جی جی، اداکاری کے طور پر میں نے کام کیا. اور پھر میرا اپنا تھیٹر گروپ بھی تھا سندھی میں. وہ میں نے بلکہ لاہور میں ایک تھیٹر فیسٹیول تھا، اس میں میں پہلا سندھی پلے لے کر آیا جس کو میں نے خود ڈائریکٹ کیا. تو یہ ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی خود ہی؟ جی، میں ڈائریکٹر پروڈیوسر. اور ہیرو بھی خود ہی؟ نہیں، اس میں ہیرو والے کھیل ہم کرتے نہیں تھے. اچھا، وہ سیریس، وہ ذرا نسبتاً جو سماجی اور سیاسی اعتبار سے جو مناسب کھیل تھے وہ میں اس کی تیار ہے کہ تسیں جڑی لک ہے وہ ہیروؤں والی ہے نا، زلفاں سٹائل. تو میں نے کہا شاید میں نال ساتھ ساتھ ان کو بولنے کی اجازت تو ہے؟ بالکل بالکل. اپنی زبان ہند کو بہت خوبصورت زبان ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ریڈیو کا ڈائریکٹر جنرل تھا اور ایبٹ آباد کا میرا جو پہلا دورہ تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ہند کو میں خبریں نہیں ہوتی. تو وہ میں نے شروع کروائی تھیں. اور ایف ایم اسٹیشن بھی ایبٹ آباد کا آپ نے شروع کروایا؟ جی. اور یہ بھی کہ اس 5 سال میں جتنے بھی ثقافتی پروگرام ہوئے، میوزیکل پروگرام ہوئے، تو میں نے اس کو یقینی بنایا کہ جو ہندکو کے جو فنکار ہیں ان کو ضرور آنا چاہیے. اور ہند کو ایک بہت میٹھی خوبصورت زبان ہے. ویسے تو یہ ساری انڈس ویلی کی زبانیں ہیں، چاہے ہند کو ہو، چاہے پوٹواری ہو، چاہے میر پوری ہو، چاہے پہاڑی ہو، چاہے گوجری ہو، چاہے وسطی پنجاب کی پنجابی ہو، سرائکی ہے، سندھی ہے، اور یہ پھر جو کچھ اور گجرات تک کا جو علاقہ ہے، یہ تمام زبانیں جو ہے وہ انڈس ویلی کی زبانیں. سندھی اور ہند کو بھی آپس میں کافی بہت بہت. میں کیونکہ میری دلچسپی ہے زبانوں میں جی، تو میں ہند کو سنتا ہوں. آپ بہت ساری چیزیں بھیجتے ہیں، ماہیے بھیجتے ہیں، تو میں غور سے سنتا ہوں. اور ان میں بہت سارے جو اسم یا ناؤنس جو ہیں وہ کامن ہیں، سندھی کے، سرائکی کے، ہند کو کے، پوٹواری کے، بہت قریبی یہ زبانیں. آپ کی نگراں وفاقی حکومت قائم ہوئی تو ناقدین نے کہا کہ یہ این ڈی یو کے گریجویٹس پر مشتمل وفاقی کابینہ اور وفاقی حکومت ہے. کیا ایسا ہے؟ یہ ان سے پوچھیں، وہ ثابت کریں. آپ وہ ہیں این ڈی یو کے گریجویٹ؟ نہیں ہے. اچھا، وزیر اعظم صاحب تو ہیں؟ میرے خیال میں ہوں گے. اور این ڈی یو آخری بار میں نے چیک کیا تھا اسی ملک کا ادارہ ہے، کوئی غیر ملکی ادارہ نہیں ہے، کوئی بھارتی ادارہ نہیں ہے، کوئی اسرائیلی ادارہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے ادارے ہیں. اور وہاں سے اگر کوئی گریجویٹ ہے تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے. آپ لوگ آئے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، جو بنیادی مقصد ہے نگراں حکومت کا جو ہوتا ہے. 27 وزراء سے تجاوز کر رہی ہے آپ کی وفاقی کابینہ. اتنی بڑی جمبو کابینہ کس لیے ہے؟ اور آپ لوگ جھنڈے گاڑیوں پہ لگائے ہوئے اس مقروض ملک جو کہ کروڑوں اربوں ڈالر کا مقروض ہے اور ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، تو کیسا لگتا ہے آپ کو اس مقروض ملک کا جھنڈا اپنی گاڑی پہ لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ وزیر بن کے؟ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں ہے. پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا رہا تھا. پچھلی سے پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی اس وقت، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے بڑی مشکل سے جو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا وہ جانے سے پہلے بحال کروایا. لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تمام تر مشکلات کے باوجود نگران حکومت نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے. جو ڈالر کی جو اونچی اڑان تھی اس کو روکا ہے انتظامی اقدامات سے، کیونکہ ہم بنیادی اقتصادی اصلاحات کرنے کا ہمارا اختیار نہیں ہے.
جو وزراء ہیں وہ 27 نہیں ہیں، لیکن جو کابینہ خصوصی معاون خصوصی جی اور ایڈوائزرز جی ملا کے یہ تعداد ضرور بنتی ہوگی اس کے قریب. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس 80-85 کی کابینہ بھی رہی ہیں. وہ الیکٹڈ لوگ تھے، آپ لوگ ان الیکٹڈ لوگ ہیں. جی میں آپ کو یہ بتاؤں، الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کار سرکار رکتی نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ساری وزارتیں ہیں، آج بھی ایک ایک وزیر کے پاس 4-4 5-5 وزارتیں ہیں. یہ وزارتیں کم کرنا نگران حکومت کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد 15 وزارتیں اور ڈویژن صوبوں کو منتقل کی گئیں، اور اس منتقلی کے بعد امید یہ تھی کہ جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت کے وہ کم ہوں گے، کیونکہ کم وزیر ہوں گے، وزارتیں کم ہوں گی تو وزیر بھی کم ہوں گی، اور بیوروکریسی بھی اسی طرح سے سکڑے کی، کیونکہ پھر جو وفاقی سیکریٹری ہیں وہ بھی کم ہوں گے. وہ اس کے برعکس. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ تقریباً وہی وزارتیں نئے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ بحال کر دی گئیں، اور بجائے خرچہ کم ہونے کے خرچہ بڑھا. اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو پارلیمان کا اختیار ہے. تو اگر وزارتیں ہیں تو وزیر بھی ہوں گے. آپ وزارتیں کم کرنے کی طرف جائیں تو وزیر بھی کم ہو جائیں گے. ابھی بھی یہ جو تعداد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک وزیر کے پاس 4-4 5 وزارتیں بھی ہیں. کچھ وزارتیں ایسی ہیں جو اہم وزارتیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کے وزیر موجود نہیں ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہیں، اور ملک کے وزیر اعظم کے پاس جو کام ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں پھر وہ چیزیں جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہیں. یہ درست ہے کہ ملک جو ہے وہ مقروض ہے، لیکن یہ مقروض نگران حکومت نے تو نہیں کیا. ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ معاشی حالت کو بہتر کریں، جس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو آٹے کی سمگلنگ تھی، جو چینی کی سمگلنگ تھی، جو پٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ تھی، جو ڈالر کی سمگلنگ تھی، جو کھاد کی سمگلنگ تھی، اس کو انتظامی اقدامات سے ہم نے کس طرح سے کنٹرول کیا ہے. تو حکومتیں تو الیکٹڈ کے پاس تو زیادہ اختیار ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے. تو آپ جو ہے وہ کام تو ہم سے منتخب حکومتوں سے زیادہ کا لینا چاہتے ہیں، لیکن طنز کے جو نشتر ہیں وہ ہم پہ اس لیے برساتے ہیں کہ جی ہم مقروض ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو حالات ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو ہم اس بات کی آپ کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ملک جس حالت میں ہمیں ملا ہے اس سے بہتر حالت میں اگلی منتخب حکومت کے حوالے کر کے جائیں گے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا وزیر بنے ہوئے؟ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے. 2 مہینے نہیں ہوئے. اور تنخواہ لے لی آپ نے؟ جی میں نے پہلی تنخواہ لی. اچھا، وہ مٹھائی ابھی تک آپ نے کھلائی نہیں؟ پہلی تنخواہ کی وہ بھی ڈیو ہے. کتنی تنخواہ لی آپ نے؟ جی جو تنخواہ ہے مراحت تمام چلا، ہاں نہیں مراحت سمیت. اچھا، 2.5 لاکھ ہے. اچھا، اس میں فون بھی، اور یعنی آپ مراحت یافتہ طبقے سے کچھ عرصے کے لیے؟ میرے خیال میں وزیر بننے کے بعد میں مزید غریب ہو گیا ہوں. اچھا، وہ کیسے؟ اس لیے کہ میں بے روزگار تو نہیں تھا وزیر بننے سے پہلے، اچھے بھلے، اور کم از کم 5 گنا زیادہ میری انکم تھی، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. ٹھیک ٹھیک. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ نے بلی بھی پالی ہے. پیٹس پالنے کا شوق ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ گارڈننگ کا شوق ہے، باغیچہ، پودے لگانے، پھلدار پودے خاص طور پہ. تو ابھی بلی ہے آپ کے پاس؟ بلی نہیں ہے، بلیاں ہیں. اچھا، بلیاں ہیں. اچھا، نام کیا ہیں؟ جو سب سے جو بڑا ہے ہاں اس کا نام ہے رسٹی. رسٹی، یہ زنگ آلود جو رسٹی ہوتی؟ ہاں، وہ سنہری رنگ کا ایک بچہ ہے. اچھا، تو یہ پرشین ہے کیٹس؟ یہ مکس ہے. اچھا. ہاں، اور
اس کے بعد جو ہے وہ ہے اسموکی. اسموکی دھواں دار. ہاں وہ چارکول گرے رنگ کی. اور پودوں کی کیا صورتحال ہے؟ پودے بالکل ٹھیک ہیں. لیمو ہیں, انجیر ہے, انار ہے, اور امرود ہے. وہ ظاہر تو تساں لکاٹھم بھی آن کے دیتی ہیں وہ لکاٹ؟ وہ ابھی لگائی ہیں, ابھی انہوں نے پھل نہیں دیا. زیتون ہے. اچھا ماشاء اللہ. شہتوت ہے. تو ابھی وقت مل جاتا ہے آپ کو کاٹنے کے لیے؟ جب سے وزیر بنا ہوں تب سے تو نہیں ملا, لیکن میری جو خاتون ہیں وہ ان کا خیال رکھتی. اوکے سر, بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے, اور ایک تو جو وزراء, نگراں وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ ان پہ ہیڈ ماسٹر کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, جس طرح بچوں کے اوپر ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے نا, ہیڈ ٹیچر, کہ کہیں بچہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے, کہیں اس کا تلفظ غلط نہ ہو جائے, اس کی املا میں فرق نہ ہو. ایک تو وہ ہوتا ہے. وزیر داخلہ کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کیا, آپ نے کہا کہ ہم کورٹ مارشل کریں گے کہ جو لوگ اسمگلنگ میں ملوث ہوں گے, اور اس کے علاوہ 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے آپ کی حکومت نے افغان مہاجرین کے لیے, اور غیر قانونی جو مقیم ہیں پاکستان میں لوگ, ان کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب, محمود اچکزئی صاحب, دیگر بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر چکے ہیں, شور شرابہ مچ رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان تو آپ کی حکومت کے اہلکاروں کو گدھ قرار دے چکے ہیں, ولچرز, جو مردوں کو کھاتے ہیں نا. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ حکومتی اہلکار گدھوں کی طرح افغان مہاجرین پر پڑ رہے ہیں. کیا آپ کی حکومت افغان طالبان پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے ایک جو سوال کیا اس میں تقریباً 6 سوال تھے, تو میں آپ کے آخری جو 6واں سوال ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچیں. وقت آپ کے پاس کم ہے, میرے پاس بہت, اس لیے میں جلدی جلدی پوچھ. جی, میرے پاس بالکل محدود وقت ہے. دیکھیں, مولانا اس ملک کے ایک بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں, اور ان کے اور ان کے والد محترم کے پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں ایک مقام ہے. اس ملک کے اندر آزادی ہے اظہار رائے کی, میڈیا بھی آزاد ہے اور عدلیہ بھی آزاد ہے. یہ میں ان کے اس حق کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ سرکاری اہلکاروں پر وہ تنقید کریں. اگر ان کو محسوس ہو کہ سرکاری اہلکار کہیں زیادتی کر رہے ہیں تو ان کو یہ کہنے کا حق ہے. آپ کی حکومت طالبان کو انڈر پریشر لانے کے لیے یہ کچھ کر رہی ہے؟ نہیں, ہم افغان طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم صرف اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں, اور جو موجود قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں بتانا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا. ہم ایک آئینی اور قانونی حکومت ہیں. ہم کسی ٹرک پہ چڑھ کر اس اقتدار میں نہیں آئے. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں نگران حکومت پر, جن جماعتوں کے آپ نے نام لیے, یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے آئین کے اندر 18ویں ترمیم کر کے اور آرٹیکل 224 کے اندر ترمیم کر کے یہ نگران حکومتوں کا خاکہ پیش کیا, جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہم کھمبی کی طرح سے خضرو پودے نہیں ہیں, مشروم گروتھ نہیں ہوئی. جی, تو آپ جو نگران حکومت پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو جو نگران حکومت کے جو خالق ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ سیٹ اپ کیوں تخلیق کیا. تو ایک آئینی اور قانونی پروسیس کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے. چند ماہ قبل ہی کہا جا رہا ہے کہ آباد کاری ہوئی ہے, افغانستان سے لوگوں کو لا کر آباد کیا گیا ہے یہاں پر, اور آپ کی حکومت ان کو نکالنا چاہتی ہے. کیا اس میں وہ لوگ بھی فال کرتے ہیں جن کو آباد کیا گیا ہے؟ پاکستان میں جو افغان شہری رہتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ 1978 کا جو افغانستان میں تبدیلی آئی تھی اس کے بعد یہاں پر آئے مہاجرین کے طور پر, جن کو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس نے بھی, ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی, جن کے پاس POR کارڈز ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں.
اس کے بعد ایک نئی کیٹیگری پیدا ہوئی ان افغان شہریوں کی جو پاکستان میں آئے، جو کہ پچھلی جو حکومت تھی طالبان کی حکومت سے پہلے والی، جس میں کارزائی اور اشرف غنی حکومت بھی تھی، اور اس وقت کیونکہ ان کی واپسی کا پلان بن رہا تھا تو اس حوالے سے ان کو افغان سٹیزن شپ کارڈ یا ACC جو ہے وہ دیا گیا۔ ان کے افغان ہونے کی تصدیق خود افغان حکومت کے نمائندوں نے کی، ان کی باقاعدہ بائیو میٹرک ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ ایک تعداد اچھی خاصی ہے ان لوگوں کی جو ہماری معلومات کے مطابق کوئی 17 لاکھ کے قریب ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ 15 اگست 2021 کے بعد یہاں آئے، جن کے پاس نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کوئی قانونی دستاویز ہے۔ اس وقت جو انخلا کی بات کی گئی ہے، اور یہ افغانوں کی بات نہیں ہے، تمام غیر ملکی تارکین وطن، ہم ان کو مہاجر نہیں کہتے، مہاجر ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ اس کے لیے اقوام متحدہ کا ایک سسٹم ہے، وہ اس کے تحت ہوتی ہے، اور پاکستان اس بین الاقوامی جو مہاجر کنونشن ہے اس پر دستخط بھی نہیں کیے ہوئے، تو ہم اس کے پابند بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو صرف ان لوگوں کو ابھی پہلے مرحلے میں جن کے پاس جو غیر ملکی ہیں، جن کے پاس نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کوئی شناخت ہے، ہم نے ان کو 31 اکتوبر کا ٹائم دیا ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس ایک منصوبہ ہے، اور وہ بہت ایک فیز، ایک منظم، آرڈرلی، پلان طریقے سے وہ ریپیٹریشن ہوگی۔ ہم اپنے تمام پلانز ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو بنیادی جو انسانی اصول ہیں ان کو ہم خاطر میں لائیں گے۔ پاکستان بہت ایک رحم دل قسم کی ریاست ہے۔ اگر آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغان شہریوں کی سب سے زیادہ خاطر مدارات اگر کسی ریاست نے کی ہے تو اس کا نام پاکستان ہے۔ آپ کو اکثر گلہ رہتا تھا اپنے پروگرامز میں کہ ہم کمزور ڈومیسائل والے، اب کمزور ڈومیسائل والا ایک وزیر اطلاعات ہے، کمزور ڈومیسائل والا وزیر داخلہ ہے، کمزور ڈومیسائل والا وزیر اعظم ہے، کمزور ڈومیسائل والا وفاقی صحت کا وزیر ہے، اب گلہ دور ہو گیا؟ دیکھیں، میں جب یہ کہتا تھا، آپ کو شاید اس استعارے کا جو پس منظر ہے وہ معلوم ہے، یہ لفظ میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ مجھ سے پہلے مستعمل تھا، اور میں نے جب یہ استعمال کیا تو وہ ازراہ تفنن تھا، وہ ایک سنجیدہ بات نہیں تھی۔ پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، گلگت سے گوادر تک تمام لوگ جو تمام زبانیں بولتے ہیں، تمام نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان سب کا ملک ہے۔ گلہ دور ہو گیا؟ دیکھیں، قدرے گلہ تھا ہی نہیں تو دور کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ازراہ تفنن کہا تھا، لیکن میرے گلہ کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر تاریخی طور پر لوگوں کو گلے رہے ہیں، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان کو اس کے اظہار کی آزادی بھی ہے، اور آئندہ بھی لوگ گلہ کریں گے۔ جمہوریت جو ہے وہ قبرستان نہیں ہے، جمہوریت کے اندر شور ہوتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اصلی مرتضیٰ سولنگی۔ اچھا، اب بولتے رہے آپ، میں 7 لوگوں پر۔ اچھا، گلگت بلتستان آپ بھی گئے، وزیر اعظم بھی گئے، گلگت بلتستان کے حالات بھی خراب تھے، آپ لوگوں نے وہاں وقت بھی گزارا، سینٹ کے چیئرمین بھی گئے، سینیٹر حضرات بھی وہاں تشریف لے کر گئے، آپ نے بھی وہاں پہ میڈیا ٹاک بھی کی۔ ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، اور بھارت اس سازش کے پیچھے ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ اسکردو کارگل کے راستے کو کھول دیا جائے، لوگوں کو اکسایا جائے کہ اسکردو سے کارگل کا راستہ کھولا جائے تاکہ بھارت کو سی پیک تک ایکسیس مل سکے۔ کیا ایسی باتیں سنی آپ نے گلگت بلتستان میں؟ گلگت بلتستان کے لوگ وہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے لڑائی لڑ کے، برچھی کا استعمال کر کے، آزادی حاصل کر کے خود پاکستان کے اندر
شمولیت کی درخواست دی. ان کی حب الوطنی پر اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے اس پر مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. ان کے بہت سارے حقوق ہیں, کچھ دیے گئے ہیں, کچھ دیے جانے باقی ہیں. مجھے کسی قسم کا ایسا خدشہ نہیں ہے کہ کوئی سازش کامیاب ہو. بہت مختصر وقت ہے سر, آخری 2 سوال. ایک تو ہمارے ہزارہ, آخری 2 سوال کا وقت نہیں ہے, آخری سوال نہیں میرا ٹائم ہے. ایک بات ضروری تھی کہ ہمارے ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے فنکار ارشد عباسی جو پی ٹی وی کے ہندکو کے پشتو کے فنکار تھے, ایکٹر تھے, ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. تو آپ کی وزارت اس بڑے ہزارہ کے اس بڑے فنکار کے لیے کیا کرے گی؟ جب ہماری ابھی گفتگو شروع ہوئی اس سے پہلے آپ نے مجھے اس کی تفصیلات دی ہیں. میں نے اپنے اسٹاف سے بھی کہا ہے جو کچھ ممکن ہوگا ان کے لیے ہم کریں گے. آپ کے وقت کا, مختصر وقت کا بہت بہت شکریہ, اور آئندہ بھی آپ کے وقت کے لیے میں درخواست بھی کروں گا, اور ہزارہ آپ کے دورے کا منتظر ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات کب آئیں گے ہزارہ. ہزارہ میرا اپنا گھر ہے, مجھے آنے کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو فار یور ٹائم.